أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں غیبت کے متعلق، بیک بائٹنگ۔ اس سے پہلے ہم نے جو ویلیوز پڑھے یا قدریں جو ہم نے سیکھی، جیسے عدل، حیا، امانت داری، جو ہے ہم نے ان کو ڈسکس کیا۔ جو نوبل کوالٹیز ہیں، جو پازیٹیو سائڈ ہیں ہماری پرسنالٹی کے، ایک انسان کی پرسنالٹی کے پازیٹیو سائڈز ہیں جن کو ہم فضائل کہتے ہیں، فضائل کے نام سے جن کو ہم جانتے ہیں، جو انسان کی ایک جو ہے اچھی عادتیں، اچھی کوالٹی، نوبل کوالٹیز، یا جن کو ہم جو گڈ کریکٹر ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیزیں ضروری ہیں کہ امانت داری ہو، عدل ہو، انصاف ہو اور حیا معاشرے میں موجود ہو۔ تو یہ چیزیں ہم نے فضائل کے سیکشن میں ہم نے ان کو ڈسکس کیا۔ آج جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں رذائل، یعنی وہ نگیٹیو کوالٹیز، وہ منفی پہلو انسانی زندگی کے جن سے ہمیں بچنا ہے، جن سے بچنے کی ترغیب دی گئی ہے، جن کو آپ نگیٹیو کوالٹی کہہ سکتے ہیں، رذائل کہہ سکتے ہیں، یا انگریزی میں وائسز کہہ سکتے ہیں، جو ایک انسانی معاشرے کے لیے جو ہے کبھی کبھار بہت ہی خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں۔ تو آج ہم سب سے پہلے ایک جو رذائل کے زمرے میں آتی ہے، وائس کے زمرے میں آتی ہے، وہ ہے بیک بائٹنگ، غیبت۔ تو بیک بائٹنگ جو ہے، غیبت، یہ ایک بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، اس کو بڑے گناہوں میں سے شمار کیا گیا ہے۔ تو بیک بائٹنگ یا غیبت، اس کی مذمت قرآن میں بھی آئی ہے اور حدیث میں بھی جو ہے اس کی مذمت بیان کی گئی ہے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسانی زندگی کے لیے نہایت ہی مضر ہے، ایک ایسی چیز جو انسانی معاشرے کو اندر ہی اندر کھوکھلا کر دیتی ہے۔ تو بیک بائٹنگ کس کو کہتے ہیں؟ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ وہ ڈیفینیشن بھی ہمیں حدیث اور قرآن سے معلوم ہوتی ہے۔ تو غیبت جو ہے، پیٹ پیچھے کسی کی برائی بیان کرنا، یعنی to utter a word to describe a fellow Muslim brother in a negative way. It could be explicitly or implicitly. یعنی اس طور پر کسی بھائی کے متعلق بات کرنا، کسی مسلمان کے متعلق بات کرنا، کسی شخص کے متعلق بات کرنا جس میں اس کی برائی ظاہر ہو، اور جب وہ سنے تو وہ اس کو ڈسلائک کرے، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ تو غیبت ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی بات ہے جو ایک انسان دوسرے کے متعلق اس طریقے پر کرتا ہے کہ وہ اس کو ڈسلائک کرے۔ اگر اس کو اس کے متعلق بتایا جائے کہ آپ کے متعلق یہ بات ہوئی، تو ایسی چیزیں جو ایک دوسرا مسلمان، جو دوسرے مسلمان کے جو ہے اس کی غیر موجودگی میں اس کے متعلق ایسی بات کی جائے کہ وہ اس کو سننا پسند نہ کرے، غیبت کہلاتا ہے۔ مثلاً اس کی بول چال کے بارے میں، یا اس کے جو ہے فزیکل ڈیفیکٹ کے بارے میں بات کی جائے، اس کی خاندان کے فیملی کے بارے میں بات کی جائے، اس کی یا ہم اس کی عادات جو ہے ان کو سنانا شروع کر دیں،
اس کا کنڈکٹ ہے یا فیت ہے، اس کے کپڑے ہیں، اس کا مکان ہے، اس کی گاڑی ہے، یہ تمام چیزیں غیبت کے دائرے میں آتی ہیں۔ یعنی ان چیزوں کو لے کر ہم جب کسی کی جو ہے ہمارا مقصد جو ہے برائی بیان کرنا ہو، نگیٹو آسپیکٹ کو اچھالنا ہو، تو یہ غیبت کے زمرے میں آتا ہے۔ اور غیبت کرنے والے کو مغتاب کہتے ہیں یا بیک بائٹر کہتے ہیں، جو کسی کا عیب نکالے، اس کے جسم کے متعلق عیب نکالے، اس کے عادات کے متعلق عیب نکالے، فیملی کے متعلق بتائے یا اس کے کپڑوں کے متعلق بتائے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ غیبت میں شمار ہوتی ہیں، اور قرآن کریم اور حدیث میں اس کو بڑا گناہ، فارموسٹ سن جو ہے اس کو شمار کیا گیا ہے۔ مثلا حدیث میں آیا ہے کہ ایک آدمی کوئی لفظ بولتا ہے، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اس کے امپلیکیشنز کیا ہوں گے، اس کے نتائج کیا ہوں گے، کیونکہ وہ ایسا کرتا ہے تو اس کو نار جہنم میں یہ لفظ یہ الفاظ جو وہ کہتا ہے نار جہنم میں اس کو جو ہے وہ پہنچا دیتا ہے۔ تو قرآن کریم نے اس کو میجر سن کہا ہے۔ جیسے قرآن کریم کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ یہاں غیبت کی مذمت بیان کی گئی اس آیت میں۔ ایمان والوں سے کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، ظن سے بچو، کیونکہ بعض ظن، بعض گمان جو ہے وہ گناہ ہے۔ اور تجسس میں مت بیٹھو اور غیبت مت کرو۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ کیونکہ تم اس کو ناپسند کرو گے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ جو ہے توبہ قبول کرنے والا رحیم ہے۔ یعنی یہاں جو ہے ظن سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے، تجسس، سورہ حجرات کی آیتیں ہیں، تجسس سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے، اور غیبت کو اس طرح ڈیفائن کیا گیا ہے کہ گویا یہ ایک مردہ بائی غیبت کرنے والا ایسا ہے جیسے وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ کوئی ایسا شخص ہے جو یہ پسند کرے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے۔ تو غیبت یہاں اس طرح ڈیفائن ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح ڈیفائن کیا ہے کہ جب آپ غیبت کرتے ہو تو سمجھو کہ آپ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہو۔ تو بڑا جو ہے وہ بڑے خطرناک انداز میں جو ہے اس کو یہاں بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مثلا جب کوئی انسان غیبت کرتا ہے تو وہ اس کے اندر کچھ ایسی چیز ظاہر ہوتی ہے جس سے اس کا مقصود یہ ہو کہ وہ دوسروں کی برائی کو بیان کرے۔ اسی لیے مسلمانوں سے کہا گیا ہے کہ افواہ بازی نہ کریں، بیک بائٹنگ نہ کریں، کسی دوسرے کی برائی کو بیان نہ کریں، کیونکہ اسلام چاہتا ہے کہ ہر ایک جو ہے اس کی عزت، اس کی انٹیگریٹی، اس کو ریسپیکٹ کیا جائے۔ اور جب انسان دوسرے کی عزت کرتا ہے تو یہ ایک نشانی ہے اس کے مسلمان ہونے کی۔ اور ان کو جو ہے وارن کیا گیا ہے کہ آپ جو زبان کے جو گناہ ہیں ان سے بچیں۔ ان میں بیک بائٹنگ جو ہے، غیبت جو ہے پہلے آتی ہے۔ جیسے قرآن کہتا ہے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا and do not pursue that of which you have no knowledge. Indeed, the hearing, the sight and the heart, about all those one will be questioned. یعنی آپ ایسا نہ سوچیں کہ آپ جو کہتے ہیں یا جو سنتے ہیں یا جو کرتے ہیں ان کے متعلق آپ کی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، بے شک ہوگی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے تعلیم دیتا، قرآن کے ذریعے ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ آپ ایسی بات نہ کریں جس کا تمہیں کوئی علم نہ ہو۔ اور بے شک جو ہے ان السمع والبصر والفؤاد، کانوں، آنکھوں، دل، ان سے پوچھ گچھ ہوگی، قیامت کے دن ان سے پوچھا جائے گا۔ جو ہے یہ آپ نہ سمجھیں کہ ان سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ تو
بڑی احتیاط کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی دی ہے، جو ہمیں اعضاء دیے ہیں، ان کی حفاظت کرنا، ان کا صحیح استعمال کرنا۔ تو جب انسان اس زبان کو بے لگام چھوڑ دیتا ہے تو یہ زبان جو ہے یہ اس کے جو ہے جہنم میں پہنچنے کا راستہ بن جاتی ہے۔ تو حدیث میں بھی جو ہے اس کی جو ہے مذمت بیان کی گئی ہے، جیسے کہ حدیث میں آیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا ڈو یو نو وٹ بیک بائٹنگ از؟ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، تو صحابہ نے کہا کہ دے سیڈ اللہ اینڈ ہز میسنجر نو بیسٹ، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا سیئنگ سم تھنگ اباؤٹ یور بردر دیٹ ہی ڈس لائک، یعنی غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کے متعلق کچھ ایسی بات کہو جس کو وہ ناپسند کرے۔ تو صحابہ نے کہا کہ اگر ہم اپنے بھائی کے متعلق ایسی بات کریں جو صحیح ہو، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر وہ بات آپ کرتے ہو جو صحیح ہو تو یہی جو ہے غیبت ہے، اگر وہ صحیح نہیں ہے، جو بات آپ نے کہی وہ صحیح نہیں تو یہ تہمت ہے۔ تو یہ جو ہے ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں کہا گیا وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ وَيْلٌ ٹو ایوری فالٹ فائنڈنگ بیک بیٹر، جو عیب نکالتا ہو، جو تانہ زنی کرتا ہو، اس کے لیے ویل ہے، اس کے لیے تباہی ہے۔ تو غیبت ایک بہت بڑا گناہ ہے، یہ ایک مسلم معاشرے